لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك شريك لك لبيك لبيك الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماشاءاللہ آج وہ دن ہے جب حج کا رکن اعظم وقوف عرفات اور سبحان اللہ خطبے کی شکل میں ادا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ہر آنکھ اشک بار ہے اور ہر دل تڑپ رہا ہے اور سب کی توجہات کعبۃ اللہ کی طرف لگی ہوئی ہیں اور اتحاد وحدت اور یگانگت کا جو مقصود ہے قرآن و سنت کا وہ پورا ہوتا نظر آتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, اللہ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. سب ایک رنگ میں رنگے ہیں اور ایک جیسے لباس میں ملبوس ہیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, ان پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے اور سارے جو ہے وہ ایک ہی صدا بلند کر رہے ہیں. تو یہ جو ایام ہیں 8 ذی الحج سے لے کے آگے یہ حج کے جو خصوصی ایام ہیں ان کو ایام تشریق بھی کہا گیا باقی تمام مسلمانوں کے لیے. اور ان کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ضیافت کے ایام ہیں. سبحان دیکھیں اللہ. کہ اگر عام بندہ کسی کی ضیافت کرے تو وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتا کہ ہر طرح کی آسائش سہولت مہیا کرے. چہ جائے کہ ضیافت کرنے والا خود رب العالمین ہے, احکم الحاکمین ہے اور ساری بادشاہیوں کا مالک ہے, سارے خزانے عطا کرنے والا ہے. اسی وجہ سے جو ہی عید شروع ہوتی ہے اور وہ ضیافت کے ایام شروع ہوتے ہیں تو کسی کے لیے روزہ رکھنا جو ہے پھر جائز نہیں. اب سب نے اس ضیافت میں سے حصہ لینا ہے, سب نے اللہ رب العزت. اور پھر حجاج کرام جو ہیں وہ تو خاص چنیدہ برگزیدہ ہیں کہ ان کو وہاں بلایا گیا ہے. تو 8 ذی الحج سے یوم الترویہ سے ان کے اعمال حج شروع ہوتے ہیں اور پھر ان کو کثرت ذکر کا حکم دیا. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا, کہ جب تم اپنے مناسک حج ادا کرو تو خوب اللہ کا ذکر کرو اور جب تم عرفات سے نکلو تو کثرت ذکر کرو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کے بار بار حج کے اندر الفاظ آئے ہیں. اور تنولی صاحب میں نے حدیث پاک پڑھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ اپنے عشاقان اور اپنے اصحاب کو لے کے مدینہ سے نکلے, اور یہ حضور کا پہلا اور آخری حج ہے جسے حجۃ الوداع کہا گیا ہے, تو اس میں جب تلبیہ پڑھنے کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل امین آسمان سے آ گئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنے غلاموں کو حکم دیجئے کہ آہستہ تلبیہ نہیں پڑھنا بلکہ اتنی بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں کہ وادیاں گونج اٹھیں سبحان اللہ, اور پہاڑ گونج اٹھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہم تکبیرات تشریق بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو گویا یہ اسی حدیث پاک کی اتباع ہے؟ جی بالکل. اس میں بھی وہی, کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے ان دنوں میں کثرت سے نام لیں اللہ کا اور بلند آواز سے لیں, اور تاکہ زمین سے آسمان کی طرف یہ صدائے دل نواز اٹھتی رہے. جو حرم کعبہ سے باہر بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے وہ اس کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. وہ شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ حج کے ان ایام میں اگرچہ کوئی وہاں نہیں بھی گیا تو وہ اپنی روح کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ شریک ہو ان کیفیات میں. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ناخن نہ تراشے, وہ بال نہ تراشے, وہ ان چیزوں میں بھی. اور فرمایا جو قربانی نہیں کر سکتا اگر اس نے بھی ان چیزوں کی پابندی کی تو اسے قربانی کا ثواب ہوگا, وہ مماثلت سے ان کیفیات میں شریک ہوگا. اسلام اصل میں وحدت چاہتا ہے, یگانگت چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حج کے ان ایام میں ایک بہت بڑا موقع ہے. اسی وجہ سے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ اخلاقی تربیت کرتا ہے ان دنوں میں بندہ مومن کی. جو وہاں پہ آیا اب اس نے غصہ نہیں کرنا, اب اس نے کسی کو دھکا نہیں دینا, اب کسی کو ایذا نہیں پہنچانی. ایک ایسی پریکٹس اور ورکشاپ سے گزر کے وہ واپس آئے کہ وہ سراپا خیر بن جائے, سراپا رحمت بن جائے, اس کے وجود سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو حج اصل میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ تو انسان کی اخلاقی, روحانی, اجتماعی, معاشرتی,
تربیت کرتا ہے وہاں تجارت کی اجازت بھی دی گئی ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ مالی طور پہ مضبوط ہونے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک ایسی بڑی کانفرنس بنا دیا جس میں پوری مسلم امہ کے مسائل ڈسکس ہوں اور امت مسلمہ کے تمام افراد کے مسائل پہ بات ہو، اور پوری امت مسلمہ جو ہے ان کے لیے آواز حق بلند کی جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ دن برکت اور رحمت کے دن ہے۔ یہاں پہ قرآن کریم کی یہ آیت میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، ان دنوں کو دلوں کے تقوی کا دن قرار دیا، شعائر اللہ کی تعظیم۔ اسی وجہ سے میں تو تنولی صاحب یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ حج کو صرف سفر نہ کہیں، اسے سفر محبت کہیں، سبحان اللہ، کیونکہ یہ محبوبوں کی یادگار ہے، اس میں قدم قدم میں اللہ والوں کی تعظیم سکھائی گئی ہے۔ یہ صفا مروہ ہے، یہاں حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ دوڑی ہیں، تو تم بھی یہاں پہ اسی طرح دوڑو۔ یہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اس کا طواف کرو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور حضرت ابراہیم نے وہ آواز محبت بلند کی، یا اللہ میری آواز کتنے لوگ سنیں گے، کیسے میری آواز جو ہے وہ ہوا کے دوش پہ سفر کرتی ہوئی لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی۔ فرمایا صرف کانوں تک نہیں پہنچے گی، ان کے دلوں تک بھی پہنچے گی۔ آواز لگانا آپ کا کام ہے اور اسے پہنچانا ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی آواز کو یوں پہنچایا کہ اب ہر طرف سے جو ہے وہ حجاج کرام کے قافلے کعبۃ اللہ میں پہنچتے ہیں اور یہ عظیم فریضہ حج ادا کرتے ہیں، اور اس کی وہ برکات سمیٹ کے واپس لوٹتے ہیں کہ کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے آتے ہیں کہ جیسے ابھی ان کو ایک نیا جنم نصیب ہوا ہے۔ سیلف پیوریفیکیشن ہے، طہارت ہے، اور عمل اور فکر کی تطہیر جو ہے، اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیروں برکات عطا فرماتا ہے۔ قدوس السلام احمده سبحانه ان هدانا لدين الإسلام وبناه على 5 أركان عظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صالح بن حمید خطبہ حج ارشاد فرماتے ہوئے اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا بیان کر رہے ہیں کہ لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ رب العزت کا کہ جس نے ہمیں 5 ارکان اسلام عطا فرمائے اور ہمیں وحدت اور یگانگت کا انعام عطا فرمایا، اور قرآن حکیم کی عظیم دولت عطا فرمائی، اور خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں ہونے کا شرف نصیب کیا۔ اس کے ساتھ شیخ صاحب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان پر درود و سلام ہو، اور آپ کی تمام آل پر اور آپ کے تمام اصحاب پر اور ان کے تابعین پر جو قیامت تک ان کی پیروی کریں گے بھلائی کے ساتھ، ان سب پر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو۔ آپ تقوی کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں کہ تقوی یہ وہ حکم ہے جو قرآن حکیم میں بار بار دیا گیا، اور اس میں اللہ رب العزت کے اوامر پہ عمل کرنے اور مناہی سے بچنے کا درس دیا، اور اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت فرماتا ہے، اور عاقبت اور اچھے انجام کو تقوی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ بس دنیا اور آخرت کی خیر اسی تقوی میں ہے، اور اہل تقوی ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر تمام لوگ ایمان لے آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نعمتوں کی بارش فرما دے، اور اسی طرح فرمایا کہ حج کے لیے زاد راہ لے لو، اور حج کے لیے بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ رب العزت نے نیکی اور تقوی کے معاملے میں تعاون کا حکم دیا کہ باہمی تقوی اور خیر کے معاملے میں تعاون کرو، اور اسم عدوان اور گناہ کے معاملے میں کبھی ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ رب العزت سے ڈرو، اور قرآن و سنت سے تمسک کا درس دیا کہ لازم پکڑ لو قرآن و سنت کی تعلیمات کو اور ان پہ عمل کرو۔ اسی طرح آپ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے دین کا تمسک ہے یہ بہت ضروری ہے،
اور آج کے دن ہی یعنی عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرمایا تھا، جس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت یعنی نعمت اسلام بھی تم پر پوری کر دی اور دین اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرمایا ہے، اور دین اسلام کے 3 مراتب کا ذکر فرمایا جو حدیث جبرائیل میں مذکور ہیں کہ احسان سب سے پہلا رتبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی یوں عبادت کر کے گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے، یا پھر یہ سمجھ کہ ہر وقت اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور اس کا یقین رکھ۔ بے شک احسان والوں کے لیے اس دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے، اور متقین کے لیے بہترین جنتیں اللہ رب العزت نے تیار فرمائی ہیں۔ پھر دوسرا درجہ ایمان کا درجہ ہے جو احسان کے بعد ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ ایمان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان جو ہے وہ زبان سے اقرار اور دل سے اس کو ماننے کا نام ہے، اور ایمان کے کئی 72 کے لگ بھگ شعبے ہیں، اور ان میں سے سب سے چھوٹا شعبہ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اسی طرح ایمان میں والدین کے ساتھ جو ہے وہ نیکی شامل ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن خلق جو ہے یہ بھی ایمان میں شامل ہے۔ اہل ایمان کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، شیطان کے حملوں سے بچو، بے شک وہ عدو مبین اور کھلا دشمن ہے، اور بے شک نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، بس اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی بھی کرے تو اسے بہت اچھے طریقے سے اس کا جواب دو تاکہ وہ تمہارے اخلاق سے متاثر ہو اور تمہارے درمیان قرب کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ اسی طرح فرما رہے ہیں کہ ایمان میں سے یہ ہے کہ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور ہر طرح کے مصائب پر صبر کیا جائے، اور اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائیں تو گناہ سرزد ہونے کے بعد وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو اور اللہ کے حضور توبہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ لا ان شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں ان نعمتوں کو مزید بڑھا دوں گا۔ اور اسی طرح توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ کے حضور جو ہے وہ سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ گناہ بھی جاری رہیں اور توبہ بھی ہو، بلکہ ایسی توبہ ہو کہ اس کے بعد پھر گناہ کا شائبہ نہ رہے۔ ارکان ایمان 6 ہیں، اللہ پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اور خیر و شر اور اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا۔ پھر اس پہ آیات بینات پیش فرمائیں، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا فرمایا، اور ایمان سے ہی نجات اور کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے جس میں نہریں بہہ رہی ہیں اور اس میں بہترین ٹھکانے ہیں اہل ایمان کے لیے، اور اللہ رب العزت کی رضا کے اندر ہی اصل کامیابی ہے۔ اور بے شک ایمان اور ظلم کی آمیزش سے منع کیا، ظلم سے بچو اور ایمان کو اختیار کرو۔ اسی طرح ایمان باللہ میں سے یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھا جائے اور اس کی خالقیت پر ایمان رکھا جائے، اور اس کی صفت مدبریت پر کہ وہ چیزوں کی تدبیر کرنے والا ہے، اس پر ایمان رکھا جائے، اور اس کی اعلیٰ صفات پر ایمان رکھا جائے، اس کے اعلیٰ اسماء پر ایمان رکھا جائے، اور اس کے خالق ہونے پر کہ اس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور ان کے اندر جتنے اجرام سماوی ہیں ان کو پیدا کیا ہے، سورج کو، چاند کو اور دیگر سیاروں کو۔ تو لہٰذا ان صفات کے ہوتے ہوئے اس اللہ کو خوف اور رجاء کی امید کے ساتھ پکارو، بے شک اس کی جو رحمت ہے وہ مومنین کے قریب ہے۔
من قبل هدى للناس والفرقان. اور فرشتوں پر ایمان کا حکم ہے کہ وہ معصوم ہیں اور اللہ رب العزت کے پاکیزہ مخلوق ہیں اور اللہ کی تسبیح ہر وقت بیان کرتے ہیں. اور ایمان والوں کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. پھر کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا، تورات، انجیل، زبور، دیگر صحائف پہ ایمان لانا. اور پھر قرآن کو سب کے اوپر غالب کر دیا، مہیمن ہے، غالب ہے اور اللہ کی آخری کتاب ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، حق کے ساتھ اللہ نے اس کو نازل کیا اور یہ پہلی ساری کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے. اسی طرح سابقہ کتابوں پر ایمان رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب پر جو اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی، تورات کی، زبور کی، انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے، اس پر ایمان رکھنا. اور اسی طرح ایمانیات میں سے جو اگلا ایمان آپ فرما رہے ہیں وہ ہے ایمان بالرسالت، یعنی تمام رسولوں کے برحق ہونے پر ایمان رکھنا اور تمام رسولوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ اللہ پر، یوم آخرت پر، بعث بعد الموت پر اور اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی جانب سے ہونے پر وہ سارے کے سارے ایمان رکھنے والے تھے. اور ان رسولوں میں ہم کسی بھی رسول میں تفریق نہیں کرتے، کسی بھی قسم کی تفریق نہیں کرتے، بلکہ تمام رسولوں پر ایمان رکھنا یہ ہمارا عقیدہ ہے. ایمان بالآخرت کا بیان کیا کہ قیامت پر ایمان رکھنا جزا و سزا کا دن ہے، جس دن اللہ کے پیارے بندوں کو جنت دی جائے گی اور اعدائے اسلام کے لیے جہنم رکھی گئی. اور بے شک آخرت کا دن تقوی والوں کے لیے ہے. پھر اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان رکھنا کہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اسی نے ہر چیز کو طے فرمایا ہے اور لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. اور وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، پھر ہر چیز اللہ رب العزت کے فیصلے سے سر انجام پاتی ہے. پھر اسلام کے اندر اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی گواہی دینا اور ارکان اسلام پہ پوری طرح عمل درآمد کرنا، اس کا حکم دیا. ایمانیات کے بعد شیخ صاحب جو ہیں وہ ارکان اسلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن ہے کہ اللہ اور شہادت جو ہے اللہ کے ایک ہونے کی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی. اور پھر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ سارے ارکان اسلام ہیں. ان ارکان اسلام میں سے سب سے پہلے رکن جو ہے وہ نماز کی آپ نے بات کی ہے کہ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو حقیقی طور پر عبادت کا سزاوار ہے، حقدار ہے. اس کے علاوہ کسی کی عبادت اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا یہ جائز نہیں ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کو پکارو اور اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو نہ پکارو، کیونکہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اسی طرح یہی دعوت جو ہے وہ اہل کتاب کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ آؤ ہم اس اللہ کی عبادت کریں جس عبادت کا حکم تمہاری کتابیں اور تمہارے انبیاء تمہیں دیتے رہے ہیں. گواہی دو کہ بے شک ہم سب مسلمان ہیں، اور پھر یہ اس بات پہ یقین رکھو کہ اللہ رب العزت ہی عزت عطا فرمانے والا ہے اور اسی کی جانب سے ہر خیر نصیب ہوتی ہے. پھر حضور کی رسالت کی گواہی دینا یہ ایمان میں بہت لازم ہے کہ دل سے تسلیم کرو کہ وہی دین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے اور شریعت آپ ہی کی عطا کرتا ہے. آپ عزیز ہیں اور مسلمانوں اور مومنوں پہ بڑے حریص ہیں، رؤوف اور رحیم کی صفات کے حامل ہیں. ان کو نبی امی کہا گیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خود علم سے نوازا ہے، اور تورات اور انجیل میں بھی آپ کا تذکرہ ہے اور حلال و حرام بیان فرماتے ہیں، اور شریعت مطہرہ آپ ہی کے بیان کا نام ہے. اور بے شک اہل سماء اور اہل ارض سب آپ پہ درود بھیجتے ہیں. اسی طرح نماز کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک صلہ اور تعلق ہے.
اس نماز کے ذریعے بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو حضوری کا جو ہے وہ دھیان رہتا ہے اور مصولیت کا ایک دھیان رہتا ہے۔ تو یہ نماز کے جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک جو خصوصیت ہے وہ شیخ صاحب نے ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ پھر نماز کی اہمیت پہ زور دیتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں کہ نماز ظاہری اور باطنی طہارت کا ذریعہ ہے اور اس سے تطہیر ہوتی ہے، جماعت سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے نماز کو با جماعت ادا کیا جائے اور ساری نمازوں کی حفاظت کا حکم ہے، بالخصوص الصلاۃ الوسطیٰ جس کو نماز عصر کہا گیا، اس کی زیادہ اہمیت بیان فرمائی گئی ہے اور خشوع و خضوع اسی نماز سے پیدا ہوتا ہے۔ پس نماز قائم کرنے کا درس دیا کہ اس سے بے شک برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، نیکیاں نصیب ہوتی ہیں اور ارکان اسلام میں زکوٰۃ کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح جو ارکان اسلام ہیں ان میں سے جو اگلا رکن ہے زکوٰۃ کا، اس کو آپ نے بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ معاشرے کے لیے نفع بخش ہے کہ اس میں جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کی تہذیب نفس ہے اس میں کہ اس کے نفس سے جو بخل اور کنجوسی اور اس طرح کے عناصر جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، اس سے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے، ان کی مدد ہوتی ہے اور اس سے معاشرے جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں اور اس سے انسانوں کے دلوں میں جو الفت ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ آیت بیان کی ہے کہ تم جو بھی نیکی پیش کرو گے وہ اللہ کے حضور درج کی جائے گی تمہارے نامہ اعمال میں اور اس کا اجر تمہیں آج یا کل ضرور بضرور ملے گا۔ پھر صدقے کی اہمیت کو بیان فرمانے کے بعد شہر رمضان اور اس کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا، جو چوتھا اسلامی رکن ہے جو انسان میں صبر پیدا کرتا ہے اور اس کی شہوات نفسانی کا خاتمہ روزے سے ہوتا ہے اور روزے سے غریبوں کا احساس پیدا ہوتا ہے اور بری عادتوں سے بچاؤ اور عجز و انکسار انسان میں پیدا ہوتا ہے، وہ جھک جاتا ہے اور روزے فرض کیے گئے ہیں، ایام معدودات یہ گنتی کے دن ہیں۔ اور پانچواں رکن اسلام کا حج ہے جو ایک صاحب استطاعت عاقل بالغ مسلمان پہ فرض کیا گیا۔ اے حجاج کرام مبارک ہو کہ تم اس خوبصورت دن میں آج حج کے اس عظیم منسک کو ادا کر رہے ہو۔ اس کے بعد جو آخری رکن ہے حج ہے، اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ حج جو ہے یہ حاجیوں کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس سے بندہ اپنے رشتہ داروں کو الوداع کہتا ہے، اسی طرح احرام باندھتا ہے، تو یہ ایک آخرت کی اس کے لیے تذکیر ہے۔ اسی طرح اپنے رب تعالیٰ کی تعظیم ہے اور تسلیم و رضا ہے کہ وہ ایسی چیزیں جو اس کی عقل میں آنے والی نہیں ہیں، جن کی عقلی توجہ نہیں ہے، وہ ان کو بھی ادا کر رہا ہوتا ہے اور یہ محض اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے رب کا اس کو حکم ہے، تو اس سے رب تعالیٰ کی تعظیم اور اس کے سامنے تسلیم و رضا کا پیکر جو ہے وہ حاجی بنتا ہے۔ اسی طرح حج کے دنوں میں جو ہے وہ ایک حاجیوں کی تربیت کا سماں بھی ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے آرام میں دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ حج کے جو روحانی اور اجتماعی فوائد ہیں ان کو آپ نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح آخر میں انہوں نے حاجیوں کے لیے جو ہے وہ دعائیں بھی کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا جو حج ہے اس کو قبول فرمائے۔ پھر آپ حرمین شریفین کے اندر خادم الحرمین شریفین کی ان خدمات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح حجاج کرام کے لیے حج کو آسان بنایا گیا ہے اور ان کے آرام کا خیال رکھا جا رہا ہے، امن و امان قائم ہے اور یہ بہت بڑی خدمت ہے، اسی سے فریضہ حج بآسانی ادا ہو پاتا ہے اور ادا ہو رہا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم تمام نظم و ضبط کی پابندی کریں، حجاج کرام تمام ضوابط کا خیال رکھیں کہ یہ مقاصد شریعت میں سے ایک اہم مقصد ہے کہ حکام کی ان تمام معاملات میں پیروی کی جائے، آپس میں تعاون کیا جائے تاکہ حج کا یہ فریضہ اور منسک بآسانی ادا ہو سکے۔ اس کے بعد آپ حج کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا
کہ آج کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان پر وقوف فرمایا، اور یہاں جو ہے وہ تاریخی خطبہ جو ہے جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے وہ اس مقام پر پیش کیا، اور اسی مقام پر آپ نے ظہر کے ٹائم میں ظہر اور عصر کو جمع کیا، دو نمازوں کو۔ اس کے بعد جو ہے وہ غروب آفتاب کے وقت مغرب کی نماز ادا کیے بغیر آپ علیہ السلام اپنی صحابہ کی جماعت میں مزدلفہ تشریف لے گئے، اور مزدلفہ میں جو ہے وہ مغرب عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو جو ہے وہ آپ نے جمع فرمایا۔ اس کے علاوہ رات وہاں گزار کر اگلے دن جو ہے فجر کی نماز کے بعد آپ منا تشریف لے گئے، اور منا میں آپ نے جو ہے وہ جو رمی جمرات جس کو کہتے ہیں رمی جمار، 7 کنکریاں جو ہیں وہ بڑے شیطان کو ماری، اور اس کے بعد آپ نے قربانی کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیا۔ تو اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے اس کا وصف آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حج کی ترتیب بیان فرماتے ہوئے طواف زیارت کا بیان کرتے ہیں کہ طواف افادہ کیا جائے، اور پھر منا میں قیام، رمی الجمرات کی ترتیب بیان فرما رہے ہیں کہ ہر روز 24 کنکریاں ماری جائیں اور جمرۃ العقبہ، اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ 2 دنوں کے اندر جس نے رمی الجمرات کو مکمل کر دیا اس کو اس کی رخصت بھی دی گئی ہے، اور یہ دعا مانگنے کا درس دیا کہ یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے نواز۔ یہ بہت عظیم دن ہے، اس دن جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے، پس فخر و مباحات سے بچو۔ اللہ تعالیٰ آج تمہارے اوپر فرشتوں کی محفل میں فخر فرماتا ہے، اور کثرت سے ذکر کرو، شکر کرو، دعا مانگو کہ آج گناہوں کی بخشش کا دن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اب آپ نے دعا شروع کر دی ہے اور سب کو فرمایا ہے کہ یہ عرفہ کا دن جو ہے یہ دعا کی قبولیت کا دن ہے، اس لیے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما دے، اور ہمارے تمام امور میں آسانی پیدا فرما دے، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، اور ہمارے اس حج کو قبول فرما دے، اور نیکیاں بجا لانے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے۔ یا اللہ کرم فرما، معافی عطا فرما، خیر عطا فرما، دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرما، مسلمانوں پہ نظر کرم فرما، تمام امور کی اصلاح فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی داد رسی فرما، یا اللہ ان کے بھوکوں کو کھانا عطا فرما، یا اللہ ان کے جو کٹے پٹے ہیں ان کی داد رسی فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تو ولی اور مددگار بن جا، یا اللہ ان کو ظالموں کہ ظلم سے نجات عطا فرما، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ محمد ابن عبد سلمان اللہم فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے اور دین کے دشمنوں پر نصرت عطا فرما، ان پر غلبہ عطا فرما، اور مسلمان حکمرانوں کی رہنمائی فرما۔ اسی طرح جو سعودیہ کے حکمران ہیں، جو حرمین شریفین کے خادم ہیں اور ان کے جو ولی عہد ہیں، ان کی بھی رہنمائی فرما اور ان کو جو ہے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچا۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، 92 نیوز چینل کی خصوصی حج ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سعادت حاصل کر رہے تھے مسجد نمرہ سے براہ راست خطبہ حج سننے کی، سماعت کرنے کی۔ خطبہ حج ارشاد فرمایا الشیخ الدکتور صالح بن حمید نے۔ ناظرین اکرام، یہ خطبہ حج بہت ہی جامعیت کا حامل تھا۔ الشیخ الدکتور صالح بن حمید نے اس خطبے میں ایمان پر کلام فرمایا، تمسک بالدین کی اہمیت کو بیان فرمایا، ارکان ایمان بیان فرمائے، ارکان اسلام بیان فرمائے۔ 3 نکات اس خطبے کے بہت زیادہ ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللہ